वालेकुम, आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेएन उर्दू लिटरेचर पर। आज की वीडियो में हम देखेंगे कुर्रतुल आइन हैदर पर। ये हमारा मुख होगा जो कुल 25-26 सवालात पर मुश्तमिल होगा, करीब 30 सवालात पर मुश्तमिल होगा। और ये मुख हमने बनाए हैं इससे पहले की वीडियो में जो कुर्रतुल आइन हैदर का कंटेंट था। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे देख ले और इसके बाद आप मुख लगाए तो आपको आसानी हो जाएगी और अच्छे से ज़हन नशीन भी हो जाएगा। देखिए, किसी भी मुख को करने के लिए कंटेंट का होना ज़रूरी है। सिर्फ आप आंसर और जवाब याद नहीं कर सकते। कंटेंट पढ़ने के बाद आप किसी भी तरह का कोई भी सवाल क्यों ना हो उसे अच्छे से कर सकते हैं। तो लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से पहले आप कंटेंट की वीडियो देख लें और इसके बाद मुख की तरफ बढ़े। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, कुर्रतुल आइन हैदर की पैदाइश कब और कहाँ हुई। अलीफ है 20 जनवरी 1927 अलीगढ़, बा है यहाँ पे 20 जनवरी 1926 लंदन और जीम है 20 जनवरी 1927 नोएडा। तो कुर्रतुल आइन हैदर की पैदाइश हुई 20 जनवरी 1927 अलीगढ़ में। तो इसका राइट आंसर ए होगा। और एनसीईआरटी में इस 1928 भी दिया है, 20 जनवरी 1928, इसे भी याद रखें। और वहाब अशरफ ने 1926 बताई है, ये भी याद रखें। कुर्रतुल आइन हैदर की वफ़ात कब और कहाँ हुई। दूसरा क्वेश्चन है, एक है 20 जनवरी 1927 अलीगढ़ में, बी है 20 अगस्त 2007 लंदन में, या फिर जीम है 21 अगस्त 2007 नोएडा में। 21 अगस्त 2007 नोएडा में हुई। इसके बाद है कुर्रतुल आइन हैदर के वालिद का नाम क्या है। सज्जाद ज़हीर, बी है सज्जाद हैदर यलदरम और जीम है यहाँ पे साजिद हैदर यलदरम। तो कुर्रतुल आइन हैदर के वालिद का नाम है सज्जाद हैदर यलदरम। इन्होंने तुर्की ज़ुबान से तर्जुमे किए हैं, ये भी याद रखें। इसके बाद है कुर्रतुल आइन हैदर के वालिद का ताल्लुक़ किस रियासत से था। इनके वालिदैन का ताल्लुक़ किस रियासत से था। ए है बिहार, बी है उत्तर प्रदेश और सी है आंध्र प्रदेश। तो कुर्रतुल आइन हैदर के वालिद का ताल्लुक़ था उत्तर प्रदेश के एक मोअज़्ज़िज़ घराने से इनका ताल्लुक़ था। कुर्रतुल आइन हैदर की तालीम किस शहर में नहीं हुई है। किस शहर में नहीं हुई है ये बताना है, या नहीं पर गौर करें। नहीं, तो यहाँ पे दिया है देहरादून, तो देहरादून में इनकी तालीम हुई है। दूसरा, बनारस में भी इनकी तालीम हुई है और लखनऊ में भी हुई है। नहीं हुई में है उत्तर प्रदेश में नहीं हुई, तो इसका राइट आंसर बी होगा। आगे है कुर्रतुल आइन हैदर का पहला नावल कौन सा है। तो कुर्रतुल आइन हैदर का पहला नावल है सीताहरण, बी है मेरे भी सनम खाने और जीम है चांदनी बेगम और दाल है यहाँ पे चाय के बाग। तो कुर्रतुल आइन हैदर का पहला नावल है मेरे भी सनम खाने, तो इसका राइट आंसर होगा बी। इसके बाद है कुर्रतुल आइन हैदर का पहला अफसानवी मजमुआ का नाम बताना है। कौन सा है कुर्रतुल आइन हैदर का पहला अफसानवी मजमुआ। सितारों से आगे, शीशे का घर, रोशनी की रफ्तार। तो कुर्रतुल आइन हैदर का पहला 1947 में ये शाये हुआ। तो ये इन सितारों से आगे, रोशनी की रफ्तार, ये भी अफसानवी मजमुआ है। तो इनका अफसानवी मजमुआ ये तीनों भी है, लेकिन पहला है सितारों से आगे। रोशनी की रफ्तार हमारे निसाब में शामिल है और ये 1982 इसका सन है, याद रखें। कुर्रतुल आइन हैदर के अफसानवी मजमुआ को तरतीब से लगाना है, तो कैसी तरतीब बनेगी देख लें। ए है यहाँ पे पहला सितारों से आगे, शीशे का घर, पतझड़ की आवाज़, रोशनी की रफ्तार, ये इनके अफसानवी मजमुए हैं। तो पहला
ترتیب سے لگانے میں پہلا ہی آئے گا آنسر اور اس کا رائٹ آنسر بھی یہی ہوگا. یہاں پہ پہلا ہی آنسر درست ہوگا ستاروں سے آگے. اس کے بعد یہ وہ ہے یہاں پہ پھر ترتیب یا زمرے کا کوشچنس ہے. قرۃ العین حیدر کے افسانوی مجموعے کو زمرہ تلاش کرنا ہے. تو افسانوی مجموعہ پوچھا ہے. ستاروں سے آگے اور شیشے کا گھر، پتجھڑ کی آواز، روشنی کی رفتار. تو یہ قرۃ العین حیدر کے افسانوی مجموعے ہیں. میرے بھی صنم خانے، کار جہاں دراز ہے، گردش رنگ چمن. تو یہ قرۃ العین حیدر کے ناول کا زمرہ ہے. اسی طرح چائے کے باغ، ہاؤسنگ سوسائٹی اور سیتا ہرن دلربا. تو یہ قرۃ العین حیدر کے ناولٹ ہے. تو یہ بھی یاد رکھیں ساتھ میں. اس کے بعد یہ وہ ہے قرۃ العین حیدر کے خطوط کے مجموعے کا نام بتانا ہے. ستمبر کا چاند، یہ ان کا رپورتاج ہے. خطوط عینی یعنی عینی کے خطوط، یا پھر دامنی باغبان. تو یہی اس کا رائٹ آنسر ہوگا. یہ خطوط کا مجموعہ ہے قرۃ العین حیدر کی. اس کے بعد ہے قرۃ العین حیدر کی کون سی کتاب اہل خاندان، دوست، ہم عصروں کے تصویروں پر مشتمل البم کی شکل میں ہے. تو وہ بتانا ہے. چھٹے اسیر، کف گل فروش، دامنی باغبان. تو اس کا رائٹ آنسر بھی ہوگا یعنی کف گل فروش. آگے دیے وہ ہے قرۃ العین حیدر کا سواہی ناول کون سا ہے اور کتنے جلدوں پر مشتمل ہے بتانا ہے. تو چاندنی بیگم یہ بھی قرۃ العین حیدر کا ناول ہے لیکن یہ سواہی ناول نہیں ہے. میرے بھی صنم خانے یہ بھی ان کا ناول ہے لیکن یہ بھی سواہی ناول نہیں ہے. کار جہاں دراز ہے یہ قرۃ العین حیدر کا سوائی ناول ہے اور یہ 3 جلدوں پر مشتمل ہے. اس کا سن ہے 1977 ایک ہے اور 1979 ایک ہے. تو یہ اول ہے اور یہ دوم ہے، یہ بھی یاد رکھیں. اس کے بعد یہ وہ ہے قرۃ العین حیدر کے ناولوں کا زمرہ ترتیب سے لگانا ہے. تو پہلا ستاروں سے آگے، تو یہ ناول نہیں ہے، یہ افسانوی مجموعہ ہے اس لیے نہیں ہوگا. بی ہے میرے بھی صنم خانے، یہ ہے. اس کے بعد یہ وہ ہے کار جہاں دراز ہے، گردش رنگ چمن. پھر میرے بھی صنم خانے یہ ان کا قرۃ العین حیدر کا پہلا ناول ہے جو 1947 میں شائع ہوا. یہ بھی سفینہ غم دل یہ ہوئے وہ ہے 1952 میں اور آنکھ کا دریا یہ 1959 میں. اور اس کے بعد آخر شب کے ہم سفر یہ 1980 میں ہے. تو یہی ترتیب درست ہوگی. تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا جی. اس کے بعد دیے ہوا ہے ہوائے چمن میں خیمہ گل. ہوائے چمن میں خیمہ گل صنفی لحاظ سے کیا ہے اور یہ کس کی ہے یہ بتانا ہے. یہ کتاب کا نام کس کی صنفی لحاظ سے کیا ہے اور یہ کس کی ہے. تو یہ کلیات ہے لیکن بتانا ہے یہ کس کی ہے. نظر سجاد حیدر کی، سجاد حیدر یلدرم کی یا پھر قرۃ العین حیدر کی. تو یہ کلیات ہے نظر سجاد حیدر کی. اس کا رائٹ آنسر ہوگا. داستان گل عہد کس کا ہے؟ تو یہ داستان گل عہد منٹو کا ہے، بیدی کا ہے یا پھر قرۃ العین حیدر کا ہے. تو یہ تنقیدی مضامین ہیں ان کے، قرۃ العین حیدر کا ہی ہے، یہ بھی یاد رکھیں. قرۃ العین حیدر کے تصانیف: ستمبر کا چاند، کوہ داماوند، چھٹے اسیر، بدلا ہوا زمانہ. صنفی لحاظ سے کیا ہے؟ قرۃ العین حیدر کے تصانیف میں ستمبر کا چاند، یہ تصانیف، کوہ داماوند، چھٹے اسیر، بدلا ہوا زمانہ. صنفی لحاظ سے کیا ہے بتانا ہے. تو یہ کلیات ہے، رپورتاج سے یا مضمون ہے. تو یہ قرۃ العین حیدر کے رپورتاج ہے، یاد رکھیے یہ رپورتاج اہم ہے. قرۃ العین حیدر کی کلیات کا نام
کیا ہے اور اس کو کس نے مرتب کیا یہ بتانا ہے۔ اے ہے جمیل مظہری آئین جہاں، بی ہے جمیل اختر آئین جہاں، جمیل جالبی آئین جہاں۔ تو یہ ہے جمیل اختر کا ہے، کلیات انہوں نے مرتب کیا ہے اور آئین جہاں سے یہ 3 جلدوں پر مشتمل ہے۔ قرۃ العین حیدر کو گیان پیٹھ ایوارڈ کب ملا یہ بتانا ہے۔ تو یہ 1890 میں، 1990 میں یا پھر 1992 میں۔ تو قرۃ العین حیدر کو یہ ایوارڈ ملا تھا، گیان پیٹھ ایوارڈ 1990 میں۔ ان میں سے کون سا ایوارڈ قرۃ العین حیدر کو نہیں ملا؟ نہیں بولا تو گیان ہے، اقبال سمان بھی ملا ہے، ساہتیہ اکیڈمی بھی ملا ہے، سوویت لینڈ نہرو ایوارڈ بھی ملا ہے اور فیلو آف ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ بھی انہیں دیا گیا ہے۔ اتر پردیش اردو اکیڈمی ایوارڈ سے بھی قرۃ العین حیدر کو نوازا گیا ہے۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا سبھی کے سبھی، تمام۔ نوچ گرل، ڈانسنگ گرل کس کے ناول کا ترجمہ ہے؟ یہ قرۃ العین حیدر نے انہیں ترجمہ کیا، حسن شاہ کے یہ ناول ہے، یہ یاد رکھیں۔ کس کے ہے؟ حسن شاہ کے ناول ہے جو قرۃ العین حیدر نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ قرۃ العین حیدر کو پدم شری ایوارڈ سے کب نوازا گیا ہے؟ پدم شری ایوارڈ کب ملا بتانا ہے قرۃ العین حیدر کو۔ تو 1982، 1990 یا 1984۔ تو قرۃ العین حیدر کو ملا تھا یہ 1984 میں، اور 1984 یہ بھی یاد رکھیں غالب ایوارڈ کے بھی۔ قرۃ العین حیدر کو پت جھڑ کی آواز پر 1966 میں کون سا ایوارڈ ملا؟ تو پت جھڑ کی آواز ان کا یہ افسانوی مجموعہ ہے، اس پر کون سا ایوارڈ ملا ہے بتانا ہے۔ پدم بھوشن، پدم شری، ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہے ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ ہی ملا ہے۔ تو یہ تھے ہمارے کچھ کوشچنس، امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس سے ہیلپ ضرور ملے گی۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو اسے لائک کریں، چینل پر اگر نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کریں، بازو بیل آئیکن پر پریس بھی کر دیں تاکہ جب بھی نیو ویڈیو اپلوڈ ہو نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ ہی کو ملے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔